کے مدرسوں میں 1800 طالبات پڑھتی ہیں اور پولیس کی لیڈیز نفری صرف 200 یا 250 ہے، اور بہت ڈیوٹی ہے پولیس کی. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ پولیس پہ بہت ڈیوٹی ہے، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے متعدد بار یہ درخواست کر چکا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں کہ ان کی تنخواہ میں فوج کے برابر اضافہ کیا جائے، جس طرح 25% ان کو الاؤنس ملے. آئی جی صاحب نے کل مجھ سے بات کی ہے 1000 نفری کی اضافے کی. میرا خیال ہے ہم 2000 کی فائل موو کریں، 1000 فی الفور لیں. جو جی خیر ہے، بچے ہیں ریلیکس. 1000 کی نفری کا اضافہ پہلی شپمنٹ پہلے اس میں کریں اور 1000 کی بعد میں کریں. میں صدر صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ نے شہداء کے فنکشن کو عزت بخشی، اور شہید قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور اس ملک کے جو حالات ہیں اس میں فرنٹ فورس ہی پولیس ہے. سب سے آگے پولیس پہنچتی ہے اور سب سے پہلے پولیس پہنچتی ہے، بعد میں پہنچ جاتے ہیں. اور ایسے عالم میں جب میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز نے، انڈیا نے اور اسرائیل نے پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار شروع کر رکھی ہے، ہمارے لوگوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہماری فورسز کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کو بھی ہائی ٹیک کی طرف جانا چاہیے، ہائی ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے. سیف سٹی کو ہم 20 گاڑیاں بھی لے رہے ہیں، وہ بجٹ میں پی ایس ڈی وی میں 16 رکھی ہیں، 6 پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ 14 رکھی اور 6 موجود ہیں. سو ہم نے سارے ناکے لاسٹلی پریزیڈنٹ صاحب یہاں جتنے ناکے تھے کوئی 280 آدمی ویسے بیچارے ڈگی کھول رہے ہیں. جس دہشت گرد میں آنا ہے وہ تو میرا مطلب ہے وہ ایک دن میں لاسٹ جو بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھ پہ خود 3 حملے ہوئے ہیں. دہشت گرد جو ہے جس نے ایک نے مجھ پہ حملہ کیا، وہ کئی دن پہلے مجھ سے دستخط کروا کے درخواست اٹیسٹ کر کے لے کے گیا، اور جس آدمی کو وہ ساتھ لایا ہوا تھا بچے کو، اس نے مجھ سویسائڈ کیا. سو اس نے جا کے پھر چیف آف دی اسٹاف کے گھر کیا. سو پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ایجنسیاں سول اینڈ آرم فورسز، ان کی بھی تنخواہوں میں اضافے کا بہت بڑا اسپوکس پرسن ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہماری جو صوبائی جو ہے ایف سی جو ہے اور دوسرے لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں بھی انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں بڑھ جائیں گی، اور جو 25% الاؤنس ہے وہ مل جائے گا. میں شوکت ترین کے ساتھ مسلسل لگا ہوں. اسلام آباد پولیس کا بھی میں پرائم منسٹر صاحب سے کہہ چکا ہوں، آپ سے بھی صدر صاحب گزارش کرتا ہوں. لاسٹ ایک اسلام کی بات بتا کے، اگر علماء خفا نہ ہو جائیں یا بہت دیندار لوگ بھی بیٹھے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی اس قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ رک جاتی تھی. حضور کہتے تھے کہ آپ نے اندر کی دعوت نہیں دی پہلے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. لیکن حضرت عمر فاروق نے اسلام میں پہلی، اس کو میں لفظ کچھ نہیں کہوں گا، کل ایسے قیامت کھڑی ہو جائے گی، ترمیم تو نہیں کہہ سکتا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. یہ پہلی وہ جس کو چاروں مسلکوں نے قبول کیا کہ جو کچھ حضرت عمر فاروق نے کہا اس پر چاروں مسلک ایمان لائے، اور انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہا ہے. سو معاشی حالات جب ٹھیک ہوتے ہیں تو جرائم کی تعداد کم ہوتی ہے. جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں
تو जराइम की तादाद बढ़ जाती है, पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अभी मैंने आईजी इस्लामाबाद को बाहर कहा है कि मेरा पॉलिटिकल सोच ये है कि आइंदा 5-6 महीने इस्लामाबाद की पुलिस पे काफ़ी इम्तहान आएंगे और उस इम्तहान का मुकाबला करने के लिए अभी से इस्लामाबाद पुलिस को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कैपिटल को बड़ी अहमियत होती है। काबुल में जो वाक़या होगा उसका हरात में या हलमंद में या दूसरी तरफ उसको वो कवरेज नहीं मिलेगी, लेकिन जो वाक़या इस्लामाबाद में होगा उसको इंटरनेशनली कवरेज मिलेगी कि दुनिया का सारा डिप्लोमेट यहाँ पे बैठा हुआ है, दुनिया की सारी फॉरेन एजेंसियां नहीं, मीडिया एजेंसीज यहाँ बैठी हुई हैं। सो मैं इस्लामाबाद पुलिस से ये कहकर इजाज़त चाहूँगा कि आपके शहदा को मैं सलाम पेश करता हूँ। आप एक अजीम फोर्स हैं, आप हर अव्वल दस्ता हैं, किसी भी जगह मुकाबले में सबसे पहले आप पहुँचते हैं और आपने कुर्बानियों की एक दास्तान लिखी है। लेकिन ये 5-6 महीने इस्लामाबाद की पुलिस को और जागते रहना है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी हाइब्रिड वॉर शुरू की जा रही है जिससे कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को, उसके इमेज को, उसके वकार पर असरअंदाज किया जाए। हम इसमें से इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह पास होकर निकलेंगे और कामयाब होकर निकलेंगे। थैंक यू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद यौम शहदाए पुलिस के हवाले से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि शहदा कौम का असासा होते हैं, पुलिस फ्रंट फोर्स है, सबसे पहले हर जगह पर पुलिस पहुंचती है। इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ आना होगा। जराइम बढ़ने से पुलिस की जिम्मेदारियां और पुलिस का किरदार भी बढ़ता है। अगर हम मुआशरे को जराइम से पाक करना चाहते हैं तो हमें पुलिस को इन्फोर्स करना होगा, पुलिस को एम्पावर करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं यौम शहदाए पुलिस पर पुलिस के शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करता हूँ और कोशिश करता हूँ